تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، ماہ مقدس اور ماہ محرم جس سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ، اس مہینے کی فضیلت، اس کا احترام، اس کا مرتبہ آپ لوگ درس و تدریس میں سنتے سناتے آئے۔ خاص طور سے جہاں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزیں رکھی اور عبادت کے لیے بھی اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کرتے ہوئے اپنے مقرر ترین بندوں کو اپنے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے والی عبادت روزے کے لیے ابھارا، یہ کہہ کے اپنے پیغمبر کے ذریعے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں روزے رکھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے اور وہ محبوب ترین عبادت سب سے افضل جو رمضان کے بعد ہو سکتی ہے وہ اس مہینے میں ہو سکتی ہے۔ اس مہینے کے روزے نفلی رمضان کے بعد بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اور پھر اس میں بھی 10 محرم کا روزہ یعنی یوم عاشورہ جو اس بار اتوار کو پڑ رہا ہے غالباً، اس کے روزے کے تعلق سے اتنا کہہ دے احتسبوا علی اللہ ان یکفر السنۃ الذی قبلہ، امید ہے کہ جو آدمی، جو عورت، جو مسلمان عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس میں مزید یہ کہ یہود کی مخالفت میں 1 دن پہلے کا بھی روزہ رکھ لیں، اللہ کے نبی نے اس کا ارادہ بھی ظاہر کیا، یعنی 9 محرم کا شنیچر کا۔ تو کوشش کرے ہر ساتھی، نفل روزے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ 2 روزے سارے کے سارے لوگ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن مسلمان ان چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جو اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو سیدنا نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ رونما ہوا اس مہینے کی 10 تاریخ کو، مسلمانوں میں سے اکثریت محرم کی تعظیم، اس کی حرمت، اس میں عبادت، اس میں روزے، ان سب چیزوں سے منہ پھیر کر اپنا چہرہ صرف اور صرف اس واقعے کی طرف کر دیتے ہیں، واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بڑا واقعہ جو ہے زمین پہ رونما ہوا تھا اور دل دوز واقعہ، یعنی اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہستی جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے
حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی یہ اپنے نواسے سے تعلق کی انتہا بتا دی آپ نے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑے. اب اس سے بڑھ کے آپ کی فضیلت کیا بیان کر بتائیں آپ. یہ اور بات ہے کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتان من الدنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اب جو ان دو پھولوں کو کچل دے تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف پہنچنے کی چیز ہے یہ. اور جس چیز سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچے، اللہ کے پیغمبر جس سے دکھی ہو، غمگین ہو، اس سے مسلمان دکھی کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے غم کا اظہار کیوں نہیں کرے گا؟ کرنا بھی چاہیے. اور مسلمانوں کا حضرات اہل بیت اطہار سے وہی تعلق رکھنا چاہیے مسلمانوں کو جو رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ خون کے موقع پہ کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں تمہیں میں میری اولاد کے تعلق سے اللہ یاد دلاتا ہوں. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی وصیت ہے. یہ حجۃ الوداع کے خطبے جو ہمارے چل رہے ہیں، بیچ میں یہ محرم کا واقعہ آ گیا. حجۃ الوداع سے حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو کر جب مدینہ واپس پہنچ گئے تھے حضور، اس وقت خم کے مقام پر کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں حضور نے انا تارکم فیکم ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے بیچ میں. یہ کہا بھاری چیزیں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب، فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت اور نور ہے. اور دوسری فرمایا میرے اہل بیت، میرے اولاد، میرے گھر والے تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان کے تعلق سے تمہیں اللہ یاد دے رہا ہوں. میری اولاد کا تم خیال رکھنا، ان کی تعظیم، ان کی حرمت، ان کا ادب، ان تمام چیزوں کا تم خیال رکھنا، تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. یہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پہ یہ بات آپ نے کہی. ان چیزوں میں تو کسی کو اختلاف تو نہیں ہو سکتا اہل سنت کو، لیکن یہ چیزیں بھی اپنی جگہ، لیکن مسلمان ان باتوں کو بنیاد بنا کر کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، نواسہ رسول، امام حسین، جنتی عورتوں، جنتی جوانوں کے سردار، حضرت فاطمہ الزہرا کی لفتے جگر، سیدنا علی ابن ابی طالب کے نور نظر، ساری چیزیں اپنی جگہ، ان کا مرتبہ، ان کی شان، لیکن ان کی شہادت کو بنیاد بنا کر کیا خلاف اسلام کام کرنے کی اجازت ہے؟ امام حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کر کیا قرآن کی تجزیہ اڑانے کی اجازت ہے؟ نواسہ رسول کی محبت کا نام لے کر خود رسول کی نافرمانی کی اجازت ہے؟ لیکن مسلمان کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جہالت کی انتہا مسلمانوں کے اندر، جن جن چیزوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے نام لے لے کے روکا، آج مسلمان دھڑلے سے اس کو دین کا نام لے کر وہ کام کرتے نظر آتے ہیں. غم، اسی غم اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر سب سے بڑی جو چیز کی جاتی ہے وہ ہے ماتم. ان کی شہادت پر، دل دوز واقعے پر ماتم بنانا. پورے مہینے سے مسلمان معاشرے میں نکاح نہیں ہوگی، کیوں؟ یہ ماتمی مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے اجازت دی. اگر اسلامی شہداء کی بات کی جائے، محرم سے لے کے ذی الحجہ تک پورے 12 مہینے میں کوئی مہینہ خالی نہیں جس میں اسلامی بڑی بڑی شخصیات میں سے کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو. پورے مہینے، پورے سال مسلمان نکاح نہیں کریں گے. پورے مہینے کالا لباس،
پورے مہینے کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کرنا. اور اب تو دیکھیں کتنی جہالت ہے. ماتم کے نام پر غیر تو سینہ کو بھی کرتے ہیں اور ہمارے لوگ ماتم کے نام پہ ڈھول بجاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اسلام نے کیا اجازت دی؟ ماتم کہاں تک، غم کہاں تک منانے کا حکم دیا؟ سب چیختے ہیں اس بات پر کہ صاحب سوگ 3 دن کا. تمہارا باپ مر جائے تو تم کھڑے ہو کے کہے سوگ 3 دن کا کرو صاحب. اسلام نے 3 دن کا اجازت دی ہے اور نواسہ رسول پہ تم 1000 سال ہو گئے تم سوگ منا رہے ہو. 1000 سال سے اوپر ہو گیا. باپ مر جائے 3 دن کا سوگ اور نواسہ رسول پر 1000 سالوں کا سوگ. عام میت پر کہا گیا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کا مرد ہو یا عورت مجھ سے کوئی تعلق نہیں. میرے نبی نے رشتہ کاٹ دیا اس مسلمان مرد و عورت سے جو میت پر چہرے پر تھپڑے مارے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور بول بول کر جاہلیت کی طرح آوازیں نکال نکال کر میت کا بخار کر کر کے روئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے تعلق نہیں اس کا. عام میت پر نوحہ کرنا حرام ہے. نواسہ رسول کی شہادت پہ نوحہ کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے کہ نہیں؟ عام خوشی کے موقع پر میرے نبی نے ڈھول کو حرام کہا، میوزک کو حرام کہا. عام خوشی کے موقع پر بھی کوئی اگر ڈھول بجاتا ہے وہ اللہ کے نبی کی حرام کردہ چیز پر عمل کرتا ہے. نواسہ رسول کے شہادت پہ ان کے کم میں لوگ ڈھول بجا رہے ہیں. کہاں کہاں تک بتائیں آپ کو کہ کتنے اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کتنے رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کتنے نواسہ رسول کی توہین کی جاتی ہے. یہ تعزیہ کیا ہے جو بچے اور بوڑھے لے کے گھومتے؟ پتہ ہے آپ کو یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا اسٹیچو ہے. ان کی قبر کی کاپی اس کا اسٹیچو. جیسے قبر کا آستانہ ہوتا ہے، چلہ ہوتا ہے، ویسے کہ ویسے امام حسین کی قبر کا ایک نقشہ تیار کر کے لکڑی اور گتے کا ایک کھڑا کیا گیا 2-3 منزلہ عمارت اور عقیدہ یہ رکھا گیا کہ یہ امام حسین کی قبر ہے. اب صحیح یا غلط یہاں تک لوگ کہتے ہیں، ہمیں تو لوگوں نے بتایا صحیح غلط اللہ کے حوالے لوگ جانے کہ امام حسین کی روح اس میں آتی ہے. اور خود حنفی فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر فتاوی بزاریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے شیخ اور اولیاء کی قبریں حاضر ہوتی ہے اور وہ سب کچھ جانتی ہے وہ پرلے درجے کا کافر ہے. مسلمان اتنے بڑے بڑے کفر کے اندر پڑے اور کانوں پہ جو نہیں رہتی مسلمانوں کی. کیا ایسا عقیدت ہے، محبت ہے، امام حسین سے تعلق ہے، یہ تعلق. اور پھر مولوی جات جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑھاوا دیتی ہے. پورے مہینے محرم کے عام طور پر اور خاص طور پر پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں. یہ بھی آج کل میں اجتماع ہمارے ادھر بھی رکھا ہے. ظالم اس میں نہ قرآن بیان کریں گے نہ سنت، صرف اور صرف امت مسلمہ کی تکفیر کریں گے اور جھوٹے اور سچے واقعات بیان کر کے جھوٹی عقیدت مسلمانوں کے اندر ڈالیں گے اور ایک دوسرے میں کیچڑ اچھالیں گے. بس یہ لوگ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، حقیقت بیان نہیں کرتے. آپ دیکھیں تو صحیح، آنکھیں کھولیں تو صحیح کہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے. گھر میں جا کے عورتوں سے پوچھیں کہ تعزیے کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے، کہے گی کہ لکڑی کے تعزیے کے نیچے سے نکلے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. وہ تعزیہ جس کو ایک آدمی نے خود اپنے ہاتھ سے گھڑا اور کھڑا کیا اور پھر 10 تاریخ کو یا اس کے آس پاس اسی تعزیے کو جس کو امام حسین کی قبر کہتا ہے اس کو لے جا کے پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے. اس سے بڑی توہین نواسہ رسول کی کیا ہوگی بتائیے آپ. ابھی باہر نکلیں گے سامنے
ایک بڑا چوتڑا بنا ہوا، جا کے دیکھا، کئی سال بیچ میں یہ بند ہو چکے تھے، آگ کی پوجا اب پھر شروع ہو چکی ہے۔ مقامی آدمی، ایک ایک آدمی اللہ کے یہاں ذمہ دار ہے، میں اس میں شامل ہوں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ جہاں توحید کے مرکز میں رسول اللہ کے منبر پر کھڑے ہو کر توحید کی صدائیں بلند کرتے ہیں، سنت کے ڈنکے بجاتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی مسلمان آپ کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کے آنکھیں نیچے کر کے نکل جاتے ہیں۔ ایک ایک محلہ واسی ذمہ دار اللہ کے جواب دے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری عورتیں آگ کی پوجا کرتی تھی، تم نے کیوں نہیں روکا؟ گھر گھر میں آپ دیکھ لیں، یہ تو بڑا یہاں کی مثال ہے۔ مسلمان عورتیں مہندی کی رسم میں کیا ہے، دیے لگا کر اس میں مٹھائی ڈال کر اگربتی لگا کر جیسے کوئی گنیش چترتھی کا ماحول ہے، ایسا ماحول مسلمان محلوں میں نظر آتا ہے۔ اور کہا جاتا بولو مت صاحب، کفر کو برداشت کر لو، شرک کو برداشت کر لو، اہل بیت کی توہین کو برداشت کر لو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کب آنکھیں کھلے گی ہماری؟ کوئی اگر ہماری مرضی کے خلاف کام کرے، ہم سے لڑنے بھیڑنے کو تیار۔ یہاں اللہ کی توحید کے خلاف کام ہو رہا ہے، رسول کی سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی زبان نہیں کھلتی۔ شہادت کی بات تھوڑی ہے، کسی کی شہادت ہو تو دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج میرے یہاں علیم کی دعوت، کل آپ کے یہاں، پرسوں وہاں، ترسوں وہاں، نرسوں وہاں، پورے مہینے دعوتیں۔ کھانا خود کو ہے، نام نواز رسول کا لینا ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ قرآن نے صاحب 2 اور 2 4 کی طرف فیصلہ کیا، تم پر حرام وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا گیا ہے۔ اور جاہل مسلمان نیاز نہیں دیتا۔ جاہل مسلمان کہتا ہے یہ امام حسین کا علیم ہے، یہ ان کی نیاز، ان کی نظر ہے، اور نظر عبادت ہے، اور یہ نظر صرف اللہ کے نام سے مانی جاتی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ، یوفون بالنذر، قرآن نے کہا یہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ منت، نظر، یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے نام سے۔ اللہ تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، مریم نے کہا تھا، معافی بطنی، میرے جو پیٹ میں اس کو تیرے نام کی نظر کرتی۔ اور مسلمان منتیں مانتے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں مہندی نکالوں گی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں دیے لگاؤں گی۔ یہ اسی لیے تو لگے، کسی نے کسی عورت نے منت مانی ہوگی، امام حسین اگر میرا یہ کام کر دیں گے تو میرا یہ اتنے دیے لگاؤں گی۔ امام حسین ظالم یزید اور اس کی فوج سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، 1000 سال بعد تمہاری مدد کیا کریں گے؟ مظلومانہ شہید کر دیے گئے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ذبح کر دی گئی، نہیں بچا پائے اپنے آپ کو۔ 1000 سال بعد مسلمان عورتوں کی مدد کرنے آئیں گے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم کہا جائے گا کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں صرف۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں امت مسلمہ کا حال کیا ہے۔ بات شہادت کی نہیں، جو میں نے شروع میں کہا، بات اظہار محبت کی نہیں، بات عقیدت کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اپنی آنکھیں اور دماغ کھول کے رکھیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور مرتبہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا۔ کیا اسلامی تاریخ میں صرف امام حسین کی شہادت ہوئی، یا شان اور مرتبہ ان سے بڑی ہستیاں جامع شہادت نوش فرما کے اللہ سے جا ملی؟ اسلامی تاریخ بھری پڑی۔ آپ امام حسین کی بات کریں علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ ان سے افضل، ان سے اعلیٰ عرفہ، ان کے والد محترم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ان کی؟ میرے نبی نے کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تجھ سے میرا تعلق وہی ہے جو موسیٰ سے ہارون کا تعلق تھا۔ بھائی کہا آپ نے۔ اسی رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو
سیدنا علی کی شہادت ہوئی۔ اسی محرم میں وہ ہستی جس ہستی کے بارے میں کہا اگر روئے زمین پر محمد مصطفیٰ کے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اس دروازے میں داخل ہونے کی اجازت صرف عمر کو ملتی۔ سیدنا عمر بن الخطاب اسی محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے۔ کوئی ذکر بھی کرتا ہے اور آگے آ جائے، ایک شہادت تو ایسی کہ جس شہید کو سید الشہداء کا لقب ملا کہ روئے زمین پر محمد مصطفیٰ کی امت میں قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں سر دھڑ کی بازی لگا کے اللہ سے ملیں گے، جناب حمزہ جنت کے اندر ان تمام کی سرداری کریں گے۔ حضور کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی دردناک شہادت۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اسلامی تاریخ کی سب سے مظلومانہ شہادت جو ہے وہ عثمان ذو النورین داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب حضرت عثمان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ 40 دن تک دانا پانی بند، حالت روزے میں تلاوت قرآن کرتے وقت حضرت عثمان غنی پر تیر و تلوار کی بوچھار ہوتی ہے اور نواسہ رسول کے والد سیدنا علی نکلتے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ ظالم سیدنا علی پر تیروں کی بوچھار کرتے ہیں، واپس پلٹ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں بری ہوں، عثمان کے قاتلوں سے میں نے ان کو بچانے کی کوشش کر کے اللہ میں بری ہوں۔ خود امام حسین نکلتا ہے بچانے کے لیے، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت میں حالت روزے میں تلاوت قرآن کرتے وقت سیدنا عثمان کی داڑھی پکنوچ کر ان کے سینے میں خنجر اتار دیا جاتا ہے۔ کوئی یاد بھی کرتا ہے، منانا دور کی بات ہے، ماتم کرنا دور کا کام ہے، کوئی آپ کو بتاتا بھی ہے یہ نہیں بتاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت امام حسین کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی۔ کن لوگوں کی؟ یہی ایرانی جن سے ابھی مسلمان بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی یہود کے تذکرے میں ان کو بھائی بولا تھا، بہرحال اس سے رجوع ہم نے کیا، لیکن بڑی محبتوں کا اظہار ان رافضی اور شیعوں سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے واحد مقصد اہل بیت کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ یہ جاننا آپ، میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، کان کھول کر دماغ کو حاضر کر کے، آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں اہل سنت مسلمانوں کو اگر کسی سے خطرہ ہے وہ شیعہ رافضی ہے۔ پوری دنیا میں شیعہ رافضی اپنی دعوت اور تبلیغ زور شور سے چلا رہے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو شیعہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اپنی اولادوں کو جا کے پوچھیں، ان اولادوں کو جو دن رات یوٹیوب اور انسٹا سوشل میڈیا استعمال کر کے ایرے گہرے نامعلوم اور غیر معروف مولویوں کو سن سن کے گمراہ ہو رہی ہے، پوچھیں ان سے جا کے۔ لوگ شیعہ بن رہے ہیں دھڑلے سے، نہ کوئی بریلوی محفوظ ہے، نہ کوئی جماعتی اور دیوبندی محفوظ، اور نہ کوئی اہل حدیث محفوظ ہے۔ ہر طبقے میں سے نوجوان پیڑھی پر ان کی دعوت اور تبلیغ چل رہی ہے، اور دھڑلے سے لوگ شیعہ مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ شیعوں کے 12 دھڑے، ان میں سے کئی دھڑے ایسے ہیں جن کی تکفیر پر اجماع ہے کہ یہ کافر ہے۔ آپ کی اولادوں کو لوگ شیعہ بنا رہے ہیں، نام کیا دے رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، اور کیا ہوگا اور کیا ہے شیعہ، پتا ہے آپ کو؟ شیعہ وہ ہے جو کہے کہ یہ قرآن تمہارا جو ہے یہ مکمل نہیں ہے، 30 پارہ صحابہ نے اس میں تبدیلی کر دی، یہ اللہ کی طرف سے جو آیا تھا ویسا نہیں ہے تمہارے پاس، یہ نقلی ہے۔
تحریف شدہ ہے۔ شیعہ وہ جنہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ کافر بن گئے تھے، ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہے، ان کو مسلمان نہیں مانتے وہ۔ اور میں نے ابھی کہا تھا کہ آپ کے باپ کو کوئی کافر کہے آپ اس سے عقیدت رکھیں گے، اس کو بھائی کہیں گے؟ ابھی میں نے یہ بات کہی اور وزندار بات ہے یہ تبلیغ کے لیے۔ آپ کے باپ کو کوئی کہے کہ تیرا باپ کافر تھا، آپ اس سے محبت کریں گے؟ ہمارے باپ ہماری 7 نسلیں اور پیڑھیاں قربان سیدنا ابوبکر صدیق پر۔ آپ کی ماں کو کوئی زانیہ کہے کہ تیری ماں زانیہ تھی، آپ برداشت کریں گے؟ یہ ظالم پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ اور طاہرہ کو زانیہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت آئی تو مدینے میں قبر کھود کر سیدہ عائشہ کو نکال کر کوڑے کی سزا دیں گے ہم۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور مدینے میں تو بت اکھاڑ کے پھینکیں گے، ان سے مراد ابوبکر عمر ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے عقیدے جو رکھے وہ کیا ہوگا؟ ایک صحابی، صرف ایک صحابی، کسی ایک صحابی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے، مرتے دم تک مسلمان رہنے والے وہ لوگ صحابی، کسی ایک صحابی سے کوئی آدمی اگر نفرت کرتا ہے مسلمان ہو کر، کسی ایک صحابی سے کوئی مسلمان اگر نفرت کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے پرلے درجے کا کافر کہا قرآن نے اس کو، کافر ہے وہ، ایک صحابی سے نفرت کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، اور اس آیت سے امام مالک نے استنباط کیا ہے، ایک صحابی سے نفرت کرنے والا کافر۔ اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اسلام سے فرقے کافر ہو گئے تھے، چند بچے تھے، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور اہل بیت کا خاندان، بس یہ مسلمان تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے۔ یہ شیعہ اور یہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کا طریقہ کیا؟ سب سے پہلا ہتھیار ان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کا، کہ صاحب یہ جو لوگ ہیں، یہ اہل حدیث، سنی، جماعتی، یہ لوگ جو ہیں اہل بیت یعنی رسول اللہ کے خاندان کی تعریف نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی ان کی زبانوں سے یہ سنی نہیں، یہ بیان نہیں کرتے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ دل میں شیعت اور روافضیت کا بیج بونے کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے، جو آپ کو آ کے یہ کہے کہ یہ لوگ اہل بیت رسول اللہ کے خاندان، ان کی اولاد کی تاریخ بیان نہیں کرتے، سمجھ لو وہ شیعوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعوں کا ایجنٹ ہے وہ، آگے جا کے خود بھی شیعہ بنے گا اور آپ کو بھی شیعہ بنائے گا، اور ایسے عقیدے آپ کے اندر ڈالے گا۔ یہ پہلا حربہ ان کا، پہلے چال ان کی۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ بات ان کی، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے۔ ابھی ہم سے سنا آپ نے، اور یہ جو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آرٹیفیشل بیان تھا۔ ہمارے بیان کی تو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دشمن بھی اور مخالف بھی اعتراف کرتا ہے ہماری بات کا، کہ نیچرل دل سے نکلی ہوئی بات ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اہل بیت کی تعریف بیان نہیں کرتے۔ آپ بتائیں جن کی تعریف رب کا قرآن بیان کرے، جن کی تعریف محمد رسول اللہ اپنی حدیث میں بیان کرے، ان کی تعریف اہل حدیث کیوں نہیں بیان کرے گا؟ کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کہ ہم نے سنا نہیں، تو نے تو اور بھی کچھ نہیں سنا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں کبھی دنیا میں یہ چیز۔ یہ جھوٹ پر مبنی بات، یہ پہلی چیز۔ صرف امام حسین
اور اہل بیت کا تذکرہ کرنا اور صرف امام حسین کی شہادت منانے کے پیچھے یہ راز ہے کہ اہل بیت کی عقیدت کی آڑ میں صحابہ سے بزل کرنا. یہ پہلی چال. دوسری چال ان کی اتحاد اور اتفاق کا نعرہ. مسلمانوں کو ایک اور نیک رہنا چاہیے. بات تو پتے کی اسلامی بات ہے, ایک دم صحیح اور درست بات ہے کہ فتنے کے دور میں اتحاد اور مل کے رہنا چاہیے. کون انکار کرے؟ لیکن یہ جو پر فریب نعرہ ہے اتحاد کا کہ اتحاد اتفاق مل کے محبت سے رہو, اس نعرے کے پیچھے بھی یہی دعوت اور تبلیغ کا فرما ہے. یعنی سب بھول جاؤ, صرف اتفاق کر لو. آپ کے باپ کو گالی دے آپ اتفاق کر لو, آپ کی ماں کو زانیہ کہے آپ اتفاق کر لو, آپ کے پورے خاندان کو کافر کہے آپ اتفاق کر لو, کچھ مت کرو. یہ چیز, اور ابھی تو یہ چیز عروج پر ہے. فلسطین کے جو قضیہ ہے اس میں تو تھوک کے بھاؤ نوجوانوں نے شیعہ مولویوں کی اور شیعہ ذاکروں کی تقریریں شکل پہ لگائی ہے. کیوں کہ صاحب حماس اس کی حمایت اور فلسطین کی حمایت صرف شیعہ کر رہا ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ظالم کبھی سنی مسلمانوں کا نہیں ہوا. اس نے لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ سنی مسلمانوں کو قتل کیا ہے. یہ صرف اپنے مفاد کے خاطر بولتا ہے, اور اس کا ثبوت ابھی ایک شیعہ اسکالر نے یوٹیوب پر دیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, فلسطین کہیں جائے اور کچھ بھی ہو, ہم تو اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن مسلمان نہیں سمجھتا, جذبات میں آ کر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ حربے ہیں. اور ایک لاسٹ حربہ بتاؤں آپ کو میں, شیعوں کی دعوت کی چال. ہمیشہ وہ بنو امیہ کا رد کرتے نظر آئیں گے. بھئی کسی کا رد ہو, اس کی برائی ہو, لیکن جہاں اچھائی ہے وہ بھی بیان کرے. یہ بھی کہے کہ بنو امیہ کا نسب آگے جا کے رسول اللہ سے ملتا ہے, یہ بھی بتائے. وہ بھی قریش ہے کہ صاحب فلاں قوم پوری کی پوری غلط ہے. صحیح ہوگا غلط ہوگا. آپ اتنے قوم کے لوگ بیٹھے ہیں, سارے سندھی بدماش, سارے تیلی بدماش, سارے انصاری بدماش. صحیح ہے غلط ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. یہ موضوع بڑا ضروری موضوع ہے. یہ اگر کوئی ایسا کہے تو صحیح کہ غلط. یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی اور کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا جو قبیلہ تھا وہ ظالم تھا, اسلام دشمن تھا. پورا قبیلہ, جس کا قبیلے میں داماد رسول بھی ہیں, جس کا قبیلے میں صحابہ رسول بھی ہے, خال المومنین مسلمانوں کے ماموں رسول اللہ کے سالے بھی ہیں, سارا خاندان ان کا ظالم. صحابہ کے بارے میں شک اور شبہات ڈالے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے رسول اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اونچی شان کس کی؟ بول کے بتا سکتے ہیں؟ بتائیں, میں اجازت دے رہا ہوں آپ کو. سب سے اونچی شان کس کی رسول اللہ کے بعد؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سب سے اونچی شان. یہ مسئلہ قرآن سے ثابت, رسول اللہ کے حکم سے ثابت, صحابہ کے قول سے ثابت. اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے ثابت کہ سب سے اونچی شان محمد رسول اللہ کے بعد ابوبکر صدیق کی ہے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ایجنٹ کیا کہتے ہیں؟ ان کے حواری کیا کہتے ہیں؟ ان کے جاسوس کیا کہتے ہیں؟ ان کے مبلغ کیا کہتے ہیں؟ ان کے وہ لوگ جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ سب سے اونچی شان علی کی اور اہل بیت کی, وہ سب سے اوپر. قرآن اور حدیث کے حکم کو پلٹ دیتے ہیں. صرف حربہ کیا؟ اہل بیت یعنی رسول اللہ کے خاندان سے محبت, اس کی آڑ میں سب کچھ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. اس لیے ان دنوں میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جو سب سے زیادہ بڑا خطرہ ہے شیعہ بننے کا,
اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اعتدال پر آئے، قرآن و سنت کو سلف کے فہم سے سمجھیں، علماء اہل سنہ کے فہم سے دین کو حاصل کریں اور اعتدال کی راہ پہ چلیں، کسی کے بہکاؤ میں نہ آئیں، اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے غیر معروف، جن کے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، غیر معروف اور مشکوک قسم کے لوگوں کو سننا بند کریں، مسند اور معروف قسم کے علماء کو سنیں اور ہر بات کی کاؤنٹر تحقیق کریں، جس سے اپنے آپ اپنے ایمان اور عقیدہ کا تحفظ ہو سکے، اور ایسی خرافات جو مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے ماتم کے نام پر، عقیدت کے نام پر، اس سے مسلمانوں کو روکیں، ان کو بتائیں کہ یہ شرک اور کفریہ کام ہے جو شیعہ رافضیوں نے مسلمانوں کے اندر ڈال دیے، یہ ہمارے کام نہیں ہے اس طریقے سے ماتم کر کے ایسے کام کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کے عقیدے اور ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر، اللہ رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے۔ جب دنیا سے خاتمے کا وقت آئے تو اللہ توحید پر خاتمہ ہو، اور قبر سے لے کے حشر تک تمام مراحل کے اندر اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے اللہ صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔